ناظرین، آج بروز اتوار بڑے حملوں کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جس میں درجنوں اسرائیلی شہر، ان کے آبادیاں، ان کے قصبے جو ہیں وہ انڈر اٹیک آ گئے ہیں۔ سینکڑوں میزائل ناظرین ان پر داغے گئے ہیں۔ تبریاس جیسے دور دراز کے ایریاز میں پہلی بار اتنے بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ آج ان کے درجنوں فوجیوں کی ہلاکتوں کی اس وقت خبریں آ رہی ہیں۔ ان کے ہسپتال ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، ان کے ہیلی کاپٹرز جگہ جگہ پر لینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ پر جو زخمی اور مردہ ان کے سپاہی ہیں وہ موجود ہیں، تو مختلف ہاسپٹلز میں ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور کئی علاقوں میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ ابھی تک کی جو ڈیٹیل آئی ہیں ناظرین، اس کے مطابق 100 سے زیادہ میزائل فائر کیے جا چکے ہیں۔ جو صرف آخری سالوہ تھا اس میں 40 میزائل شامل تھے، اور جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں، جس طرح جتنے بڑے ایریاز کے اوپر اٹیک ناظرین کیا گیا ہے، اس میں اگر جب مکمل ڈیٹیل آئیں گی تو یہ 200 کے قریب میزائل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ درجنوں شہر، قصبے اور ان کی باقی آبادیاں، اور جگہ جگہ پر جس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر جس طرح سے دھماکے ہوئے ہیں، جتنی زیادہ ان کی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں، تو یہ ساری تفصیلات اس وقت آ رہی ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حزب اللہ فلسطین کی سب سے بڑی ایک اتحادی اور لائل اتحادی جو ہے وہ طاقت ثابت ہوئی ہے، حزب اللہ، اور اس کے بعد پھر یمن، جو انہوں نے اس جنگ میں کردار ادا کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے خطے کا طاقت کا توازن بدلا ہے، اس کے بہت گہرے اثرات ہیں، اور وہ ورلڈ پاورز تک اثرات جا رہے ہیں۔ تو آج ایک بار پھر حزب اللہ نے اسرائیل کو جو ہے نا لرزا کے رکھ دیا ہے۔ آج پھر اسرائیل کی جگہ جگہ پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر آگ اور دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب اسرائیل میں کہیں آگ لگتی تھی، یا کہیں پر دھماکے ہوتے تھے، یا کہیں پر آئرن ڈوم فیل ہوتا تھا، تو وہ بہت بڑی خبر بن جاتی تھی۔ لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ حزب اللہ جنگ کو اس لیول کے اوپر لے کر گئی ہے کہ جگہ جگہ پر آگ لگنا، دھماکے ہونا، کیجویلٹیز ہونا، وہ ان کا معمول بنا کے رکھ دیا ہے۔ اگر اسرائیل سے ایک بھی تابوت ان کے فوجیوں کا کہیں اٹھتا ہے تو وہ بہت بڑی خبر اور ناقابل یقین خبر ان کے لیے ہوتی تھی، ناقابل برداشت خبر ان کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن آج درجنوں تابوت ایک ایک جگہ سے اٹھ رہے ہیں، تو یہ وہ نقصان ہے، یہ وہ تباہی ہے جس میں آہستہ آہستہ اسرائیل جو ہے وہ مر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ کبھی کبھار نیچے کمنٹ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا، جو آپ روزانہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کا اتنا نقصان ہو گیا، اسرائیل کا اتنا نقصان ہو گیا، تو اسرائیل ابھی تک قائم کیوں ہے؟ تو میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ غزہ کا نقصان تو آپ کے سامنے اسٹیبلش ہے۔ غزہ میں جتنی تباہی انہوں نے مچائی ہے، جتنے بم انہوں نے گرائے ہیں، 2 نیوکلیر بمز کے برابر بم انہوں نے مطلب اتنا ایکسپلوسو مٹیریل وہاں پر گرا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غزہ تو ابھی تک سٹینڈ کر رہا ہے، غزہ تو فال نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ غزہ تو ان کے قبضے میں نہیں گیا۔ تو بات ناظرین یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ تو ریاست ہے ایک پوری، اور ایسی ریاست جو مڈل ایسٹ کی سب سے پاورفل ریاست سمجھی جاتی ہے، جس کے پیچھے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ریاستوں کو گرانا کوئی ایسے بچوں کا کھیل تھوڑی ہوتا ہے، یا 2-4 مہینے کا بات تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ ایک ریاست، اور وہ بھی اتنی سو کارڈ پاورفل ریاست، آپ اس کو گرا دیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس میں روز اسرائیل کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ڈپلومیٹک امپیکٹ بھی ہیں، اس کے پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہیں، اس کے اکنامک امپیکٹ بھی ہیں، اس میں اندرونی اتحاد بھی ان کا بکھر رہا ہے۔ اندرونی طور پر جس طرح لوگ نکلے ہوئے ہیں، لوگ وہاں سے بیرون ملک فرار کر رہے ہیں، لاکھوں کی ان کی فوج وہ چھوڑ گئی ہے، اپنی سروسز چھوڑ گئی ہے، ہزاروں ماری جا چکی ہے۔ تو یہ ہے وہ جو اسرائیل جو روز مر رہا ہے، جو روز اپنی سانسیں اس کی گھٹتی چلی جا رہی ہیں، جو روز اس عمارت کی بنیادیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ روز کی تباہی دراصل اس کے مکمل خاتمے کی طرف آہستہ آہستہ، کوئی ایک حملے سے کوئی ریاست تھوڑی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا نیوکلیر بم بھی آپ گرا دیں تو کیا وہ ریاست ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ریاستوں کا ختم ہونا، ٹھیک ہے، ایک ایسا قبضہ جو ایک پوری ریاست کی صورتحال اختیار کر گیا ہے، اس کو خاتمہ کوئی آسان نہیں ہے۔ تو ایک اسٹریٹجی ہے جس میں اس کو روز ایک ڈنٹ ڈالا جا رہا ہے، اس دیوار میں چھید کیے جا رہے ہیں، اور وہ اتنے چھید ہو رہے ہیں کہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ مکمل طور پر زمین بوس ہو جائے گی۔ تو اس بات کو، اس اسٹریٹجی کو سمجھیے۔ تو آج ناظرین جو حملے کیے گئے ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا کی زبانی ہم زیادہ تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا جتنا نقصان مانتا ہے، ایکچوئل اتنا نقصان ہوتا نہیں ہے، لیکن جتنا یہ مانتا ہے ہم اس کے اوپر بھی اعتبار کر لیں تو بھی وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ اتنا نقصان ہے جو آج تک اسرائیل کا ہسٹری میں نہیں ہوا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، A series of heavy missiles were launched towards Lower Galilee
بہت بڑے تعداد میں سیریز آف میزائل جو ہم فائر ہوئے ہیں. مینی سائرنز ساؤنڈیڈ ان ا لانگ چین آف سیٹلمنٹس ان دا مڈل اینڈ لوور گلیلی. کئی ایک سیٹلمنٹس کے اندر چین آف دا سیٹلمنٹس کے اندر جو ہے وہ سائرنز بج رہے ہیں, وہاں پر اٹیکس ہوئے ہیں. ابھی تو کچھ ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں بلڈنگز کو اٹیک کیا جا رہا ہے, بلڈنگز میں آگ لگ رہی ہے, وہ اب کچھ فوٹیجز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 40 میزائلز ور لانچڈ آن دا فائنل فلائٹ ٹورڈز دا لوور گلیلی. جو فائنل انہوں نے آخری سال وہ فائر کیا ہے اس میں 40 میزائل شامل تھے. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ابھی جب آنے والے گھنٹوں میں اگلی ویڈیو تک جو مکمل ڈیٹیلز آئیں گی ان ٹوٹل, تو یہ 200 کے قریب میزائل بھی ہو سکتے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ 100 سے 150 کے قریب ہیں جو ابھی تک کی اطلاعات آئی ہیں, جتنے بڑے پیمانے کے اوپر ان کا نقصان ہوا ہے, تو یہ 100 سے 150 قریب ہے. لیکن یہ 200 اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہی 250 میزائل حزب اللہ نے ان کے مختلف بیسز اور اسٹریٹجیکل سائٹس اور شہروں پر فائر کیے, جس میں 12 اسرائیلی بیسز جو ہیں وہ انڈر اٹیک آئیں. 12 اسرائیلی بیسز اور جل کر راکھ ہو گئیں. بعد میں کنفرم ہوا کہ وہ جل کر راکھ ہوئی ہیں کئی ایک ان کی بیسز. تو 40 میزائل آخری سالوں میں فائر ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریے جہاں پر 40 میزائل جا کر ٹکراتے ہیں, گرتے ہیں, وہاں پر کتنی تباہی آتی ہوگی. اور پھر کس ٹائپ کے یہ میزائل تھے, ان میں کتنا ایکسپلوسیو تھا. برکان میزائل تھے, ان میں کتنا ایکسپلوسیو تھا, وہ ایک الگ اس میں ہے کہ جتنا زیادہ ایکسپلوسیو ہوگا, ایک میزائل بھی درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. حزب اللہ لانچز ایریل اٹیک ان ریسپانس ٹو دا اسرائیلی اسالٹس. اسرائیلی میڈیا میزائلز are marches landed in front of the big mall in Tiberias Lilith without siren sounding. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو ان کے مطلب سب سے زیادہ ایک گنجان آباد ایریاز ہیں, شاپنگ مالز ہیں, وہاں پر اٹیک شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو تبریاس کے اوپر آج حملہ ہوا ہے, یہ 9 مہینوں کی جنگ میں, ویسے آج آپ کو بتا دوں کہ 9 مہینے بھی ہو گئے اس جنگ کو, 9 months ہو چکے ہیں. 7 اکتوبر کو شروع ہوا یہ معاملہ اور آج 7 جولائی ہے. اور اس کی بھی میں آگے چل کر آخر میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 9 مہینوں میں دراصل اسرائیل کی اپنے اس نے قبر کھودی ہے. اور آج اسرائیلی میڈیا اس کا خود اعتراف بھی کر رہا ہے کہ یہ ہم نے اپنے جو ہے نا ٹائٹینیم ڈبو دیا اور ہم نے اس میں کوئی اچیومنٹ نہیں کی. تو جناب آج 9 مہینوں کے بعد پہلی بار تبریاس میں اٹیک ہو گیا. اتنا بڑا اٹیک, تبریاس میں دھماکے ہوئے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تبریاس کی اسٹریٹجیکل امپورٹنس بھی ہے, اس کے ریلیجیس امپورٹنس بھی ہے. اور یہ جو تبریاس والی جھیل ہے نا, 1967 کی جنگ اس جھیل کے اوپر ہو چکی ہے. اس کے پانی کا مسئلہ اس وقت تھا اور اس کے اوپر جنگ ہو چکی ہے. اس کے ریلیجیس بہت امپورٹنس ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بہت سارا ٹائم یہاں پر گزارا اور بہت سارے معجزات بھی یہاں پر انہوں نے کیے. ٹھیک ہے, تو ریلیجیس امپورٹنس بھی ہے, اسٹریٹجیکل امپورٹنس بھی ہے اور بہت خوبصورت ترین علاقہ ہے. اور یہاں پر حملے کا تو اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا کہ حزب اللہ کامیابی کے ساتھ تبریاس کو بھی اٹیک کرے گی. تو یہ تبریاس فلسطین کا ایک بہت ایک مقدس علاقہ تھا, اور اس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں کیسے اسرائیلیوں نے آ کر ان سے چھینا, وہ بھی بڑی ایک دردناک تاریخ ہے. تو تبریاس کی اہمیت ہے, وہاں پر جب حملہ ہوگا تو اس کی بہت غیر معمولی امپیکٹس ہیں. Israelis were seriously injured in the town of Kfar Zitim and several fires broke out in the vicinity of Tiberias. اب اس کی ہمارے پاس ویڈیو تو نہیں ہے, لیکن آپ نے جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ ویڈیو کیوں جاری کریں گے؟ آپ ان کی جو زبانی وہ جو بیان کر رہے ہیں اس میں اہمیت سمجھیے, اس کی حملے کی جو حجم ہے اس کو آپ سمجھیے کہ سیورل فائرز, کئی ایک جگہوں پر آگ لگ گئی ہے, سیورل فائرز لگ گئی ہیں صرف تبریاس کے اندر. بھائی وہ آگ کیسے لگی ہے؟ کیا اسرائیلیوں نے خود آگ لگائی ہے وہاں پر؟ بھائی وہ حزب اللہ کے راکٹس آئے ہیں, میزائل آئے ہیں اور ٹکرائے ہیں کامیابی کے ساتھ. شاپنگ مالز تک جا کر وہ میزائل ٹکرا رہے ہیں اور جگہ جگہ پر ان کے آگ لگی ہوئی ہے. سائرن ساؤنڈ ان ڈزنز آف ٹاؤنز نیئر نزاریت اینڈ دا ویسینٹی آف تبریاس after حزب اللہ expanded the scope of the strike on remote settlements in central Galilee. اسرائیلی میڈیا بیان کر رہا ہے کہ آج حزب اللہ نے اپنی جو اٹیک کی رینج ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کر دیا, اس لیے وہ تبریاس تک بھی پہنچ گئے ہیں اور تبریاس میں دھماکے ہوئے ہیں. اور آج کا یہ حملہ اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیے کہ ادھر سیز فائر ٹاکس ہو رہی ہیں جس کی پچھلی ویڈیو میں پورا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں کہ وہ سب ڈرامے بازی ہے. آج حزب اللہ کا یہ حملہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ صرف ٹائم بائی کرنے کا طریقہ ہے, وگرنہ اس سے پہلے اگر آپ 4-5 مہینے پہلے چلے جائیں یا 2-3 مہینے پہلے چلے جائیں جب مذاکرات ہوتے تھے
تو حزب اللہ اپنے حملوں کو تھوڑا سا ریسٹرین کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے یار مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے، تو وہ اپنے حملے روک لیتے تھے تاکہ کوئی ایسکلیشن نہ ہو جائے اور جو مذاکرات کا پروسیس ہے، جو سیز فائر کا پروسیس ہے، وہ ڈیریل نہ ہو جائے۔ لیکن آج ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہونے کو ہے، اور کل حماس اور حزب اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، اور آج 200 کے قریب میزائل جو ہیں وہ حزب اللہ داغ رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، یہاں پر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، پہلے کوئی سالڈ کوئی چیز تو سامنے آئے، پہلے نتنیاہو کو تو فارغ کرو نا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا یقین آئے گا کہ اسرائیل کو تم نے کچھ کہا ہے یا تم نے کوئی دباؤ ڈالا اسرائیل کے اوپر، یا پھر مغرب اتحادیوں نے اپنی ہائپوکریسی سے ہٹ کر کوئی ریئل اقدام اٹھایا ہے۔ پہلے اس کو فارغ کرو تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ تو آج کا حملہ اس بات کا بھی ثبوت ہے جو ہم نے آپ کے بات سامنے رکھی کہ یہ سیز فائر کی جھانسے میں مت آئیں، یہ سب جو ہے نا ڈرامے بازی ہے۔ ریئل سیز فائر کی جب ٹاکس ہوں گی وہ آپ کو مطلب بتانے کی ضرورت بھی نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب یہ ریئل چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا، پھر اسرائیلی میڈیا ساؤنڈز آف ایکسپلوژنز کین بی ہرڈ ایز فار ایز تبریاس، وہی بار بار ان کا ڈسکشن تبریاس کے اوپر ہے۔ پہلی بار چکا اٹیک ہوا، تبریاس کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اتنے دور تک، یعنی بارڈر لیبنان کے بارڈر سے لے کر وہ کہہ رہے ہیں اتنے دور تک سائرنز بج رہے ہیں کہ تبریاس تک یہ سائرن جا رہے ہیں، یعنی کئی کلومیٹر دور تبریاس۔ اب دیکھیں نا ایک پوری سیریز ہے کہ لیبنان بارڈر سے یہ سائرن شروع ہو رہے ہیں اور ہوتے ہوتے تبریاس تک پہنچ رہے ہیں۔ ذرا اس صورتحال کو امیجن کریے۔ اسرائیلی میڈیا لارج ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان ہتزور، روشپینا اینڈ سفید، تین بڑے سٹیز ہیں، سفید ایک سب سے بڑا سٹی، تینوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لارج ایکسپلوژنز ہم نے سنے ہیں، کہیں سیورل فائرز لگی ہوئی ہیں، کہیں پر لارج ایکسپلوژنز سنے ہیں۔ پھر المیادین رپورٹ کر رہا ہے میزائل سالوز فرام لیبنان ٹورڈز دا ڈیپتھس آف گلیلی، اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ انہوں نے رینج بڑھا دی ہے، اپنے حملے ایکسپینڈ کر دیے ہیں۔ تو المیادین رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈیپتھ آف گلیلی تک جو ہے ہم نے آج اٹیک کیا ہے حزب اللہ نے۔ اسرائیلی میڈیا ڈزنز آف راکٹس ور لانچڈ in the last prayer with marches towards several areas in the lower and eastern Galilee، جو لاسٹ انہوں نے ان ایریاز میں داغے ہیں، ان several areas، وہ بھی درجنوں کے حساب سے راکٹس ہیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا Iron Dome was unable to intercept a number of missiles and drones in the Galilee skies resulting in direct casualties۔ دوبارہ لائن سن لیجئے، resulting in the direct casualties۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، المیادین بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ آج جو حملے ہوئے آئرن ڈوم اس میں ٹوٹلی ناکام ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میزائل ڈائریکٹلی جا کر ٹکرائے اپنے ٹارگٹس کے اوپر، جس کے نتیجے میں ڈائریکٹ کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ جگہ جگہ پر جہاں پر ان کو فائر کیا گیا تھا وہ جگہ جگہ پر جا کر گرے، آپ نے دیکھا کہ وہ شاپنگ مالز تک جا کر گرے، تو ڈائریکٹ کیجوالٹیز ان کی ہوئی ہیں، درجنوں ہلاکتیں، اس میں نو ڈاؤٹ۔ اب پورا ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، سینکڑوں میزائل اور درجنوں ہلاکتیں، اور ایک بھی تابوت اٹھنا یہ اسرائیل کی اتنی بڑی ان کے لیے شکست اور ناقابل برداشت سمجھا جاتا ہے کہ آپ اندازہ میں نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں جنگ تو انہوں نے چھیڑی ہے نا، جنگ ان پر مسلط تو نہیں ہوئی، جنگ تو غزہ پر مسلط ہوئی ہے، انہوں نے تو غزہ پر قبضہ کرنا تھا اور ہلاکتیں اپنی کروا رہے ہیں۔ مطلب جنگ تو خود چھیڑی ہوئی ہے، تم چاہو تو آج جنگ روک دو، تو جنگ بھی خود چھیڑی ہوئی ہے اور ہلاکتیں بھی ان کے ہو رہی ہیں، نقصان بھی ان کا ہو رہا ہے۔ تو اسی بات کے اوپر اسرائیل میں رونا دھرنا ہے کہ جنگ بھی ہم چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نقصان بھی سب سے زیادہ اپنا کروا رہے ہیں، اور اتنا نقصان کروا رہے ہیں کہ جتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنا اسرائیل کا خاتمہ نظر آتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا سائرن ساؤنڈز ان دا لوور گلیلی، پھر اسرائیلی میڈیا سائرن ساؤنڈ لائک کریزی ان دا اپر مڈل اینڈ لوور گلیلی۔ یہ گلیلی جو ہے نا یہ تین بڑے ایریاز ہیں، یعنی حائفہ تک جو ہے تین گلیلیز ہیں، ایک اپر گلیلی ہے، ایک لوور گلیلی ہے، ایک مڈل گلیلی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں تمام بڑے شہر آتے ہیں، تمام بڑے ایریاز آتے ہیں، یعنی یہ کوئی اپر گلیلی کسی ایک شہر کا نام نہیں ہے، اس کے اندر مطلب وہ بہت وائڈر ایریا کا نام ہے، وہ ان تینوں کے اندر یعنی درجنوں شہر اس کے اندر آتے ہیں، درجنوں شہر، درجنوں آبادیاں، بلکہ سینکڑوں آبادیاں اس میں آتی ہیں، وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں۔ بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ آدھا اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تینوں جو گلیلیز ہیں اگر ان کو ملائیں تو یہ حائفہ تک اور مطلب حائفہ تک اور اوپر کا سارا علاقہ یہ آدھا اسرائیل تو بنتا ہے، وہاں سارے میں جو ہے وہ سائرنز بج رہے ہیں، اور کس طرح سے بج رہے ہیں؟ لائک کریزی،
मतलब पागल हो गए, सायरेंस भी जो है ना वो पागल हो गए, क्योंकि हमले इतने शिद्दत के साथ हो रहे हैं कि बजी जा रहे हैं। इसराइली मीडिया, अ रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द हियरिंग एक्सप्लोजन्स इन द मेरून एंड दिस इज बीइंग वेरीफाइड। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो उनकी एक इंपॉर्टेंट तरीन बेस है मेरून, वहां पर भी धमाके सुने गए और इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। क्योंकि अब देखें ना कि आग लग गई, हलाकतें हो गई, अब वो आग बुझाएं, उन हलाकतों को ट्रांसफर करें, फायर फाइटिंग टीम्स कहीं पर इन्वेस्टिगेशन करें, क्या करें, उनको समझ ही नहीं आ रही। उनके हॉस्पिटल्स इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है, उनकी तमाम एजेंसीज हाई अलर्ट के ऊपर है, उनकी फौज हाई अलर्ट के ऊपर है कि करना क्या है। इस्लामिक रेजिस्टेंस, वी टारगेटेड द स्पाई इक्विपमेंट एट द अल राहिब साइट with appropriate weapons which led to their destruction। एक स्पाई इक्विपमेंट के ऊपर हमने हमला किया और उसको मुकम्मल तबाह कर दिया। इसराइली मीडिया, हेलीकॉप्टर लैंडेड एट बिलिंसन हॉस्पिटल इन द पितिया तिकवा। दो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हेलीकॉप्टर जो है वो देखे गए। ठीक है, ये इस वक्त सबसे बड़े हमलों की आज तफसीलात आई हैं। और मुझे बताइए कि तेल अवीव में जो बैठे हैं वो मतलब उधर आधा इसराइल धमाकों से गूंज रहा है, आधे इसराइल में जो है वो आग लगी हुई है, आधे इसराइल में कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो तेल अवीव में खड़े होकर ये जो नेतन्याहू फतह का ऐलान करता है, ये कौन सी फतह है? और भाई आधे इसराइल में आपकी एक्सेस नहीं है, आधा इसराइल आपके लिए अनएक्सेसिबल हो चुका है और आपकी फौज वो बॉर्डर्स तक जाने की सलाहियत खो बैठी है। आपकी कितनी 130 सेटलमेंट्स इवैक्यूएटेड हो चुकी हैं और वो सारी इवैक्यूएशन जो है वो सेंट्रल, वो सारे वहां से लाखों निकलकर जो है वो सेंट्रल इसराइल में आए हैं। तो इन हमलों के इतने इंपैक्ट्स हैं, आने वाले दिनों में आपको ये मजीद गहरे नजर आएंगे। ये पहली बार नाज़िल हुआ है कि इसराइली वहां से मुहाजिर बने हैं, जब से ये यहां पर नाजायज तौर पर आबाद हुए हैं, ये पहली बार हुआ है कि इनको अपने घरों से निकलना पड़ा है। अब जरा एक बयान सुनिए इसराइली मीडिया का और फिर इस बात को समझिए जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। इसराइली मीडिया, 9 months of hell, 120 Israelis in captivity and tens of thousands evacuated their homes। 9 महीनों की जंग के बाद अब इजराइल जो है वो एक हेल बन चुका है, इजराइल एक जहन्नम बन चुका है। ये इसराइली मीडिया नेतन्याहू की कामयाबी बता रहा है। इसराइल की सबसे नाकाबिले तस्खीर आर्मी, जिसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता था, ये उसकी कामयाबी है कि 9 महीनों के अंदर उसकी कामयाबी ये है कि उसने इजराइल को हेल बना दिया है। 120 उसके कैदी अभी तक हमास के पास है और टेंस ऑफ थाउजेंड जो हैं वो वहां से इवैक्यूएट कर गए हैं, उनके घर खाली हो गए, तबाह बर्बाद हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम वापस भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अब यकीन हो गया कि इसराइली गवर्नमेंट हमारा जो है वो दिफा नहीं कर सकती है। तो बात यह है कि आज वो अपने मुंह से शिकस्त का एतराफ कर रहे हैं। तो जरा कंपैरिजन तो करें किस तकब्बुर के साथ, किस रऊनियत और फिरौनियत के साथ, किन डिक्लेयर्ड गोल्स के साथ वो उतरे थे कि क्या गजा और क्या वेस्ट बैंक और क्या लेबनान, इनको तो हम जो है वो अपने ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो आज ये इसराइली मीडिया ने बात की ना कि ये हमारा इसराइल जो है वो हेल बन चुका है, ये मामूली बात ना समझे इसको, कि आज उनको अंदाजा ये हो गया है कि जो जुल्म हमने किया है अब उसका अंजाम आ रहा है। जो जुल्म हमने किया है अब ये आग हमारे दरवाजों तक पहुंच रही है। इससे पहले उनको घमंड ये था कि ये देखो सीरिया का हमने क्या हशर किया, ये देखो इराक का हमने क्या हशर किया, ये देखो लिबिया का हमने क्या हशर किया, और वेस्ट बैंक को हम किस तरह से अपनी जूती के नोक के ऊपर रखते हैं। ठीक है, जिस मुल्क में जो चाहा हमने किया, जिस मुल्क की चाही हुकूमत गिरा दी। तो ये गजा क्या है, ये गजा क्या है जिसको हमने ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया है। ठीक है, ये गजा की हैसियत ही क्या है, इसको बचाने के लिए कौन आएगा? आप इस बात की गहराई को क्या समझते हैं? इस घमंड की ऊंचाई को क्या आप समझते हैं कि जिस घमंड की ऊंचाई के साथ वो उतरे थे, कि इस गजा को बचाने के लिए कौन आएगा? और लिटरली मुझे आज बताइए उस गजा को बचाने के लिए कौन आया है? ये बात मैं सच आपके सामने रख रहा हूं कि कौन आया गजा को बचाने के लिए? क्या सऊदी अरब, क्या पाकिस्तान, क्या तुर्की, क्या जो है वो यूएई, क्या कतर, क्या जॉर्डन, क्या मिस्र, क्या इंडोनेशिया, क्या मलेशिया? क्या किसी ने अपनी फौज भेजी? फौज तो छोड़ें, इनके हुक्मरानों ने क्या रफा के बॉर्डर के ऊपर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की? तो उनका घमंड की ऊंचाई ये थी कि गजा को बचाने के लिए कौन आएगा? और यमन तो किसी खाते में नहीं था और हिजबुल्लाह की तो ये पावर ही नहीं थी। इसराइल के अंदर स्ट्राइक करने की तो किसकी जुर्रत ही नहीं थी। वो तो कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इसराइल के अंदर स्ट्राइक होगी। तो उनको ये था गजा में जंग चलेगी, ठीक है, आराम से हम उसको फतह कर लेंगे, उसको कब्जा कर लेंगे।
ان کو کیا پتا تھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ آدھے اسرائیل کو دھماکوں سے ہلا کے رکھ دے گی اور آدھا اسرائیل جل کے راکھ ہو جائے گا اور 70,000 ڈسیبل ہو جائیں گے، ہزاروں فوجی مارے جائیں گے، ہزاروں آفیسرز مارے جائیں گے، لاکھوں ریزرو چھوڑ جائیں گے. ان کو کیا پتا تھا؟ یہ ان کی کیلکولیشنز میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بہت بڑی فتح ہے. یہ آہستہ آہستہ اس کی شکست ہے. یہ آہستہ آہستہ وہ جو روز کمزور پڑ رہا ہے یہ ایک اس کے مکمل خاتمے کا نتیجہ نکلے گا. اور آج وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو ہیل بن چکے ہیں، ہیل بن چکے ہیں، اور ابھی تک کسی اسلامی ملک کی فورس نہیں گئی، کسی اسلامی ملک کی فورس نہیں گئی، اور اسرائیل ایک ہیل بن چکا ہے اور 9 مہینوں میں ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے. اور یہ بات بھی آج میرے ذہن میں رکھ لیں، وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب اسرائیل کو بچانے کے لیے کوئی اتحادی اس کے پاس نہیں ہوگا. سب اتحادی اپنے چکروں میں الجھ جائیں گے اور آگے آنے والا وقت جو ہے نا وہ آپ کو یہ بات ثابت کرے گا کہ اسرائیل ایک دن اپنے اتحادیوں سے مکمل جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گا، جیسے وہ دنیا سے آئسولیٹ ہو چکا ہے. نہ دنیا اس کی آئیڈیالوجی مان رہی ہے، اور ان اتحادیوں کی جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو چھوڑ جائیں گے، ان کے عوام اسرائیل کو چھوڑ چکے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی کو مسترد کر چکے ہیں، اس کے حق دعوے کو اس زمین کے اوپر اس کو جو ہے وہ مسترد کر چکے ہیں. اب میں آپ کے سامنے اسرائیل کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے اس کا ذرا 2-3 بیانات دیکھیے. وہ کہہ رہا ہے جی فارمر پرائم منسٹر احد اولمرت، the evacuation of the residents of the north was hysterical and stemmed from fear and the government's loss of its senses as it prepared without planning and strategic preparations. وہ کہہ رہا ہے کہ خوف سے لوگ نکلے ہیں، جو حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں ایویکویشن ہوئی ہے یہ خوف سے ہوئی ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں حزب اللہ سے، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ فیل ہو گئی ہے اور اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہ تھی نہ ہے، اور اس سے بچنے کا اب کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہمارے پاس. According to my opinion and feeling, and I say this with cautions، میں اب بڑے احتیاط سے یہ بات کر رہا ہوں. نیتن یاہو does not want to return the prisoners and does not want to reach a deal. نیتن یاہو کسی ڈیل پر نہیں پہنچنا چاہتا اور یہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے جب اسرائیل ہی نہیں رہے گا تو اس کا اقتدار کیسے رہے گا. نیتن یاہو believes that when the deal explodes he can continue this war without paying the political prices that he wants to avoid. کہ اگر ڈیل نہیں ہوگی تو وہ اس جنگ کو جاری رکھ سکے گا، لیکن اب ان کے وزیر اعظم جیسا ہائی آفیشل، یہ سارے کون سے وزیر اعظم ہیں؟ یہ فلسطین کے ہمدرد وزیر اعظم نہیں ہیں، یہ سب فلسطین کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ سب گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں، یہ سب ہیکل سلیمانی چاہتے ہیں، یہ سب دجلہ و فرات تک اپنی سرحدیں چاہتے ہیں. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کرو، نیتن یاہو کو ہٹاؤ. نیتن یاہو جس چیز کے اوپر اڑا ہوا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، یہ اسرائیل کو لے ڈوبیں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے اتنے بڑے ثبوت رکھے ہیں. تو قربانیاں ہیں فلسطین کی، 100 سال سے قربانیاں ہیں، نہ صرف فلسطین کے، اب لیبنان کے لوگوں کی اتنی قربانیاں ہیں، مڈل ایسٹ کے باقی لوگوں کی بہت قربانیاں ہیں، ایران کے لیڈرز کی کتنی قربانیاں ہیں، کتنے ان کے کمانڈرز اور جو ہے باقی ہائی آفیشلز اور ان کے مطلب صدر تک کے عہدوں کے لوگ، انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس فلسطین کاز کے لیے. اگر وہ اسرائیل کے خلاف اس طرح سے نہ ہوتے تو جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، یہ انہوں نے اس کی قیمت چکائی ہے. بھائی اسرائیل ہی نے ان کو کروایا نا، کیا امریکہ نے تو کس نے کروایا؟ تو اگر وہ مطلب کیا باقی عربوں کے ملکوں کے بھی اسی طرح سے لیڈر شہید ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے ٹاپ کمانڈرز کو بھی اس طرح سے شہید کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف ایران کے کمانڈرز کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف ہے، اس لیے وہ قیمت چکا رہے. تو سب قربانیاں دی ہیں سب نے. تو اب وقت ہے کہ ان کا حساب کیا جائے، اور یہ تماشا اب اس کے ختم ہونے کا وقت ہے. تھوڑا سا سفر لمبا ہے، قربانیاں ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ یہی ہے، وہ کہیں چل کر سیز فائر ہو، آگے چل کر یہ سرنڈر کریں یا جنگ لڑیں. دونوں صورتوں میں فتح ان کے پاس نہیں ہے. اور جو جنگیں جو ہیں وہ بیٹل فیلڈ میں جیتی جاتی ہیں، وہ ٹیبل پر ہاری نہیں جاتی. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.